جی السلام علیکم جناب۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ آنے والا ہے جو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات پر نافذ العمل ہوگا۔ یہ بات کچھ عرصے سے مسلسل چل رہی ہے کہ گورنر صاحب کو الیکشن کی ڈیٹ دینی تھی، صدر صاحب نے دے دی، گورنر نے نہیں دینی تھی۔ تو اس حوالے سے جو فیصلہ آئے گا اس کی ہم پیشن گوئی کریں گے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور معاملات کو دیکھتے ہوئے، معیشت کے اور اس وقت جو سیاسی حالات چل رہے ہیں پی ٹی آئی پی ڈی ایم کے درمیان، اور اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کس طرف ہیں، ان کے اوپر جو الزامات لگ چکے ہیں وہ اس کو کس طرح اپنے اوپر سے ختم کریں گے، تو اس کے لیے سپریم کورٹ ہی ایک بہتر ترین جگہ ہے جہاں سے ان کو سارے اپنے دبے اور سارے وہ معاملات جو لوگوں کے دلوں میں ہیں وہ ختم کر دیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور ہماری پیاری پاک فوج کا ادارہ، اس کا مورال جو ڈاؤن ہو رہا ہے وہ بھی اپ گریڈ ہو جائے۔ تو یہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آئے گا، یا یہ جو پیشیاں چل رہی ہیں تقریباً 10 دن تک چلتی رہیں گی، 10 دن بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ بول دے گی کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار تو نہیں تھا لیکن حالات ایسے ہو چکے تھے، اور آئین مکمل طور پر یہ نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ چاروں اسمبلیوں کے ایک ساتھ الیکشن ہوئے ہیں جس کو جنرل الیکشن کہا گیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان کے آئین میں کہ دو اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ الگ ہوں اور باقی الگ ہوں، صوبائی بھی اور قومی اسمبلی کی بھی۔ تو ہمیشہ تمام الیکشنز قومی اور صوبائی اسمبلی کے اور تمام صوبوں کی اسمبلی کو جنرل کہا جاتا تھا۔ تو جنرل الیکشن کی ڈیٹ صدر پاکستان دیتے تھے، جبکہ صرف صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ گورنر دیا کرتے تھے۔ لیکن اب سینیریو الگ ہو گیا، جس کی وجہ سے گورنر صاحب کو اور پی ڈی ایم کو بھی موقع مل گیا کہ وہ ڈیٹ نہ دیں، الیکشن کو جتنا زیادہ پیچھے کر سکیں۔ تو ایسی صورت میں صدر پاکستان نے اپنا آئینی حق استعمال کیا، اور یہی بیس بنا کے وہ یہ کہیں گے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ گورنر صاحب پہ بھی لگ سکتا ہے، اور صدر پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ انہوں نے آئین کے مطابق کسی نہ کسی حد تک بہتر کام، یعنی اپنی سوچ کے مطابق، آئین کے مطابق انہوں نے کام کر لیا۔ لیکن سپریم کورٹ کو یہ احساس ہوگا کہ اس وقت ہم صدر پاکستان کو بھی بچانا ہے، گورنر کو بھی بچانا ہے، اور اپنے اداروں کی مورال کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے، تو وہ کام کریں گے جس میں اداروں کی بھی عزت رہ جائے، یہ عوام کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس سیاست میں مداخلت فوج کی، اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے۔ تو ایسے طریقہ کار کے لیے کچھ حد تک اس معاملے کو گین کر کے اور فیصلہ دے دیا جائے گا کہ 60 روز کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے۔ تو 60 روز کے اندر الیکشن کرا دیں گے، کیونکہ ایک مہینہ گزر چکا ہے، 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، تو اس ایک مہینے کو کنسیڈر کر کے حد سے حد 10-12 دن آگے پیچھے کر کے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں گے، اور اس پہ الیکشن ہو جائیں گے، اور اس طرح معاملات سپریم کورٹ کے ذریعے نکلیں گے۔ جیسے کہ سپریم کورٹ کے جج نے آج بولا کہ آج سپریم کورٹ پہ ہمیشہ سائلین اپنی درخواست لے کے آتے تھے، لیکن آج جو ہے سپریم کورٹ کے دروازے پر آئین آیا ہے، اور جب آئین آیا ہے تو اس کی تشریح سپریم کورٹ کے ججز نے کرنی ہے۔ اور ابھی 2 ججز کے اوپر ویسے بھی پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کے تک مشترکہ جو وکیل ہیں، انہوں نے، فاروق اچنائی صاحب نے 2 ججز کے اوپر جو ہے وہ یہ بات پیش کی کہ تمام سیاسی پارٹیاں ان کو بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض کرتی ہیں۔ اور کل کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے کس طرح یہ باتیں کی عدلیہ کے خلاف۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اگر عدلیہ کے خلاف پی ٹی آئی یا کوئی سوشل ورکر یا کوئی اینکر کچھ بولے تو اس کو تو عدالت میں بلا لیا جاتا ہے، لیکن ان کو نہیں بلایا جائے گا، کیونکہ ہمیشہ نون لیگ کے لیے عدلیہ جو ہے وہ نرم رہتی ہے۔ یہی ایک بات ہے جس کو بنیاد بنا کے جو ہے پی ٹی آئی بھی عوام میں اشتعال پیدا کرتی ہے کہ عدالت سے ہمیشہ فیصلے، نرم فیصلے نون لیگ کے لیے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے خواجہ صاحب کی قومی اسمبلی میں تقریر بھی سن لی ہے، تو یہ ان کو احساس ہو چکا ہے پی ڈی ایم کو کہ عدالت کی طرف سے کیا فیصلہ آنا ہے، اور الیکشن سے ہی ان کو ڈر اور خوف ہے، کیونکہ اس وقت عوام اور ہوائیں جو ہیں وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہیں، اور جو فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے وہی فیصلہ ہی عوام نے پسند کرنا ہے۔ تو عدلیہ اپنی عزت رکھنے کے لیے وہ اسی طرف جائے گی، لیکن ذرا دوسرے راستے سے جائے گی، اور اس سے یہ احساس عوام کے اندر ہوگا کہ فیصلہ جو ہے انہوں نے آئین کے مطابق دیا ہے، اس میں فوج کی بھی عمل دخل نہیں ہے اور عدالت نے دیا ہے، کیونکہ بیسکلی
اب اسٹیبلشمنٹ کا بھی رجحان جو ہے معیشت کو دیکھتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے اس طرف ہو گیا ہے کہ جس طرف عوام کی سوچ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک وقار ہے، ایک انداز ہے، وہ نارملی وے میں موو نہیں کرے گی، وہ اس طرح موو کرے گی کہ عوام کو احساس نہ ہو اور وہ عوام کے ہی مطابق چل پڑیں، اور عوام میں ہمیشہ کی طرح ہماری پیاری پاک فوج، ہماری جان و مال کی حفاظت کرنے والی ہر دل عزیز پاک فوج بھی اسی رخ پہ جائے گی جس رخ پر عدلیہ فیصلہ کرے گی۔ تو اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، بہت شکریہ۔